پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ روز جمعہ روز بابرکت ہے اور روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور اس دن انسان اللہ کی بارگاہ میں جو اعمال بجا لائے ان کی قبولیت بھی جلدی ہوتی ہے، اور جو دعا اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش کرے وہ دعا مستجاب بھی جلدی ہوتی ہے۔ روز جمعہ تمام ایام کا سردار ایام ہے، اور اس دن کی عظمت اور فضیلت بہت ہی منفرد ہے۔ روز جمعہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا چاہیے۔ روز جمعہ کا بہترین عمل صدقہ دینا چاہیے۔ روز جمعہ کا بہترین عمل غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ روز جمعہ کا بہترین عمل روز جمعہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں، اور اگر انسان یہ اعمال روز جمعہ بجا لائے تو یہ روز جمعہ کے اجر و ثواب میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ آنے والے دنوں میں سب سے عظیم ترین جو ایام ہیں وہ عید الاضحیٰ کے ایام ہیں۔ یہ ایام حج کے ایام ہیں، اور حاجی جب اپنا حج شروع کرتا ہے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اپنے حج کو کامل کرتا ہے، اور حج بھی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک مشق کا نام ہے۔ ایک علامتی حج ہے، ایک حقیقی حج ہے۔ یہ جو انسان حج پر جا کر شیطان کو پتھر مارتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واپس اپنے گھر کی طرف لوٹے گا تو اپنے نفس کے شیطان کو اپنے آپ سے دور کرے گا۔ در حقیقت اس شیطان کو کنکر مارنا وہ ایک علامتی چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے اندر کے شیطان کو اپنے آپ سے دور نہ کرے، لاکھ دفعہ اس پتھر کے شیطان کو کنکری مارتا رہے، اس شیطان کو کنکری مارنے سے کوئی اجر حاصل نہیں ہوگا۔ حج علامتی حج ہے، ایک مشق ہے انسان کے لیے اللہ نے جو مقرر کی ہے، اور بہت زیادہ عظمت والی چیز کا نام ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص صلاحیت رکھتا ہو، پیسہ رکھتا ہو، اور اپنی زندگی میں صلاحیت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے اور مر جائے تو یہ یہودی یا نصرانی کی موت مرا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان صاحب استطاعت ہے اس پر حج واجب ہے، اس نے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کرنا ہے۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج واجب نہیں ہے۔ جو سفر کے اخراجات رکھتا ہو، جو حج کے مالی اخراجات رکھتا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے حج کو واجب قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ، عید قربان ہے۔ عید قربان، لفظ قربان کسی شے کو ذبح کرنے کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ قربان کا مطلب قربت سے ہے، قریب ہونا۔ کس کے قریب ہونا؟ یعنی اپنی پسندیدہ شے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے بعد اللہ کی قربت کو اختیار کرنا، یہ ہے قربانی۔ اپنی پسندیدہ شے کو راہ خدا میں ایثار کر دینا، راہ خدا میں پیش کر دینا، اس پیش کر دینے سے انسان اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، اس لیے قریب تر ہونے کی وجہ سے اس کو عید قربان کہا گیا ہے۔ یعنی ایسی عید جس عید میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ عید قربان بہت بڑی عظمت کی علامت ہے اور بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ عید قربان صرف جانور کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا یہ عید قربان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عید قربان یعنی بکرے والی عید، عید قربان یعنی تکہ اور بوٹی والی عید، عید قربان یعنی بہترین غذا والی عید۔ ہم جیسے عید قربان، عید الاضحیٰ ذہن میں آتی ہے، عید الاضحیٰ جب ذہن میں آتی ہے تو کھانا پینا ذہن میں آتا ہے، یعنی گوشت والی عید۔ حالانکہ یہ عید اس سے کہیں زیادہ بالا تر مقام رکھتی ہے۔ عید الاضحیٰ در حقیقت ایک سنت ابراہیمی ہے۔ ہم یہ جو حیوان کو ذبح کرتے ہیں، حیوان کو ذبح کرنا یہ ایک علامتی چیز ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ جیسا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی سارہ سے جدائی اختیار کرو۔ حضرت ابراہیم نے جدائی اختیار کی، اور حضرت سارہ کی ہی کنیز تھیں حضرت ہاجر، ان کو کنیزی میں دیا حضرت ابراہیم کی، اور حضرت ہاجر کی محبت بھی حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا نہیں ہوئی، اور
80 سال کی عمر میں 80 یا 82 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا عطا کیا حضرت اسماعیل کی صورت میں. لیکن جب اللہ نے پوچھا ابراہیم کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ تمہارے دل میں کس کی محبت ہے، تو جب حضرت ابراہیم نے اپنے آپ میں غور کیا، سوچا، تو دیکھا کہ دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے کی ہے، اسماعیل کی محبت سب سے زیادہ ہے دل میں. تو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اگر تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اپنی محبوب ترین شے کو راہ خدا میں قربان کر دے. حکم دیا اپنے بیٹے کو قربان گاہ لے جاؤ اور جا کر ذبح کر دو. حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا کہ اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل نے بڑا بہترین جواب دیا. فرمایا بابا اگر آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے، آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے، میں بے صبرا نہیں بنوں گا، ناشکری نہیں کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے. آپ اللہ کے فرمان کی تعمیل کریں، مجھے آپ فرما بردار پائیں گے، مجھے صابر پائیں گے، آپ شروع کریں. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر گئے، قربان گاہ میں لے کر گئے، لٹایا اپنے فرزند کو، اس فرزند کو جس کی محبت سب سے زیادہ تھی دل میں، سب سے زیادہ جس کی محبت دل میں تھی، قربان گاہ میں اس کو لٹا دیا. اور اللہ کے حکم پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ کی جانب سے وحی آئی، اے ابراہیم بس یہ خدا تمہارے بیٹے کو ذبح کروانا نہیں چاہتا تھا، اس کی گردن کٹوانا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ تمہارے دل سے تمہارے بیٹے کی محبت کو نکالنا تھا اور تیرے رب کی محبت تیرے دل میں ڈالنا تھا، تیرا امتحان لینا تھا، تیرا خلوص دیکھنا تھا، تو اپنے رب کے لیے کچھ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا قرآن مجید کی یہ آیت بہت ہی بہترین آیت ہے اس عمل کو واضح کرنے کے لیے. دیکھیں قربانی انسان کے لیے ایک علامتی عمل ہے، اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں. حقیقت یہ نہیں ہے، ایک علامتی مشق ہو رہی ہے انسان کی قربانی کرنا. جب ہم جانور کو قربان کرتے ہیں در حقیقت اللہ انسان کی مشق کروا رہا ہے، تمرین کروا رہا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں جب طالب علم جب اسکول میں جاتا ہے، بورڈ کے امتحانات سے پہلے اسکول میں بھی اس سے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ بورڈ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے. بورڈ میں امتحان دینے سے پہلے اسکول میں پہلے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ اس امتحان کی کامیابی کے لیے پہلے اسکول میں اس کو تیار کیا جائے. اور اگر اسکول کے امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ بورڈ کے امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. اسی طرح قربانی بھی ایسے ہی ہے. یہ جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں یہ ایک علامت ہے، یہ مشق ہے اس چیز کی طرف کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکارے گا اور کہے گا کہ اپنی پسندیدہ شے راہ خدا میں قربان کر دے، تو یہ اپنی پسندیدہ شے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے کترائے گا نہیں. اگر خلوص ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، جو کچھ اللہ اس کو کہے گا یہ مان لے گا. اللہ کہے گا اپنی اولاد راہ خدا میں قربان کر دو، یہ کترائے گا نہیں. اللہ کہے گا اپنا مال راہ خدا میں قربان کر دو، یہ کترائے گا نہیں. اللہ کہے گا اپنی جائیداد راہ خدا میں قربان کر دو، یہ کترائے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے ایک مشق کی ہوئی ہے، مشق کی ہوئی ہے. یہ قربانی ایک مشق ہے، انسان کو سکھایا جا رہا ہے، اس کی تمرین کرائی جا رہی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کل کو اگر اللہ تجھ سے کچھ اور قربانی مانگتا ہے، تیری پسندیدہ شے کی تجھ سے قربانی مانگتا ہے، تو تو نے پیچھے نہیں ہٹنا. جو کچھ تیرا رب تجھ سے مانگے تو نے راہ خدا میں قربان کرنا ہے. آپ دیکھیں یہ قربانی بہت ساری مثالیں رکھتی ہے. جیسا کہ قربانی کی ایک عظیم مثال حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. اس قربانی کا آغاز حضرت ابراہیم نے کیا اور اس قربانی کی تکمیل امام حسین نے کی، اس کو کامل امام حسین نے کیا. اللہ نے اس قربانی کو کامل کیا، آل رسول سے لیا، رسول کی ذریت سے لیا، ابراہیم کی ذریت سے لیا، یہ کام کامل کروایا. اور دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، کچھ نہیں بچایا، کچھ بھی نہیں رکھا اپنے پاس، جو کچھ تھا راہ خدا میں پیش کر دیا.
مال تھا وہ بھی پیش کر دیا، اولاد تھی وہ بھی پیش کر دی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور یہ تکمیل قربانی تھی، تکمیل سنت ابراہیمی تھی۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے، توجہ فرمائیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان جس نے اپنا رخ اللہ کی جانب کر لیا ہے، اپنی مکمل شخصیت ذات اللہ کی جانب کر لی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے بہتر دین کسی اور کا ہے جس نے اپنی مکمل شخصیت ہی اپنے رب کے سامنے پیش کر دی ہو۔ امام حسین دیکھیں، امام حسین اس آیت کے مصداق ہیں کہ اپنی مکمل شخصیت راہ خدا میں پیش کر دی، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے اس انسان سے بہتر دین کسی اور کا ہے نہیں ہے، سب سے آسن دین، سب سے بہترین دین اسی انسان کا ہے جس نے اپنی شخصیت کو راہ خدا میں پیش کر دیا ہے، جس نے اپنا رخ اللہ کی جانب کر لیا ہے۔ اس نے رخ دائیں بائیں نہیں کیا، نہ اپنا رخ دائیں کیا ہے نہ بائیں کیا ہے، اپنا رخ اللہ کی جانب کیا ہے۔ اس سے بہتر دین کسی اور کا ہے نہیں ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ محسن ہے، جس نے اپنا رخ اللہ کی جانب کر لیا ہے یہ محسن ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس انسان نے ملت ابراہیم کی اتباع کی ہے، جس نے اپنا رخ اللہ کی جانب کر لیا ہے، اس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی ہے۔ ابراہیم حنیفہ، حنیف، حنف اور جنف، بہت بہترین خوبصورت اصطلاح ہے قرآن کی۔ حنف اس کو کہتے ہیں، آپ دیکھیں جب انسان کھڑا ہوتا ہے، سیدھا جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں دو طرف مڑے ہوتے ہیں، دایاں پاؤں دائیں طرف تھوڑا سا مڑا ہوتا ہے اور بایاں پاؤں بائیں طرف تھوڑا سا مڑا ہوتا ہے، ہلکا سا انسان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان جب کھڑا ہو، آپ غور کریں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دونوں پاؤں سائڈوں کی طرف تھوڑے تھوڑے مڑے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جنف، دائیں بائیں رخ کرنا جنف۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاؤں اندر کی طرف تھوڑے سے مڑے ہوتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سک رہے ہوتے، لیکن پاؤں ان کے تھوڑے سے اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں حنیف، جس کے پاؤں نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، ایک سو ہیں، یکسو ہیں اور ایک طرف ہیں۔ فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ اس ملت ابراہیم کا پیروکار ہے اور اس طرح سے پیروکار ہے کہ اس کا رخ نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، سیدھا اپنے رب کی جانب ہے، رب کی جانب یکسو ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اپنے رب کی جانب دیکھتا ہے، اس کا رخ اپنے رب کی جانب ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا لقب خلیل ہے، باقی انبیاء کا کسی نبی کا یہ لقب نہیں رہا، خلیل کسی نبی کا لقب نہیں ہے سوائے حضرت ابراہیم کے۔ کیوں کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو خلیل؟ توجہ فرمائیں، خلیل اس لیے کہا جاتا ہے، خلل سے ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان جگہ بنانا، اس کو کہتے ہیں خلل، اور جو دو چیزوں کے درمیان جگہ بنا لے اس کو کہتے ہیں خلیل۔ مثلا آپ دیکھیں نا، بعض اوقات مسجد میں انسان بیٹھا ہوتا ہے، دو افراد بیٹھے ہیں، تیسرا بندہ آئے گا، دونوں کے درمیان میں آ کے جگہ بنا کے گھس جائے گا۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، جہاں جگہ ملے انسان کو مسجد میں اس جگہ پر بیٹھ جانا چاہیے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، وہ درمیان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو دو افراد کے درمیان یا جو دو چیزوں کے درمیان جگہ بنا کر بیٹھ جائے، جگہ بنا لے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اور حضرت ابراہیم کو خلیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام بنا لے، جگہ بنا لے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ یہ اللہ کا خلیل ہے، یہ اللہ کا دوست ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ عید قربان بہت بڑی حقیقت کا نام ہے، یعنی ایک علامتی چیز کو راہ خدا میں قربان کرنا، یہ انسان کو بتاتی ہے کہ انسان تمام دنیا و ما فیہا کی محبت اپنے دل سے نکال لے اور اس کی دل میں محبت رکھے جس کی دل میں محبت ہونی چاہیے، وہ ہے ہمارا رب۔ اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ دکھاوا کیا جا سکے، تاکہ ریاکاری کی جا سکے، تاکہ بتایا جائے کہ میں نے بھی اتنا بڑا جانور ذبح کیا ہے۔ آپ دیکھیں شاید آپ کو 100 میں سے
5% لوگ ایسے ملیں گے جو شاید اللہ کے لیے قربانی کرتے ہوں، 95% لوگ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ قربانی دکھاوے کا نام نہیں ہے، قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ شے کو راہ خدا میں قربان کر دینا اور اپنے دل میں اس کی محبت قائم کرنا جس کی محبت دل میں ہونی چاہیے، یعنی پروردگار، یعنی رب، یعنی اللہ، یعنی پالنے والا، یعنی خالق والرحمن والرحیم، اس کی محبت دل میں رکھنا، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کر کے یہ بتا دیا کہ اسماعیل سے زیادہ دل میں محبت اللہ کی محبت ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ یہ ہے فلسفہ قربانی۔ فلسفہ قربانی گوشت نہیں ہے، فلسفہ قربانی میٹ اور چکن اور یہ بکرے کا گوشت ہم سمجھتے ہیں عید الاضحیٰ، عید القربان، یعنی گوشت والی عید۔ اس نے عید کا حق ادا نہیں کیا، اس نے عید کی معرفت ہی نہیں حاصل کی، اس نے عید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس نے عید قربان کو گوشت والی عید سمجھ لیا، یہ دن بہت بڑا دن ہے، یہ دن بہت عظیم دن ہے۔ اس دن اس سنت ابراہیمی کو یاد کرنا چاہیے جس سنت ابراہیمی کا آغاز حضرت ابراہیم نے کیا، اور اس سنت ابراہیمی کو، اس ذبح عظیم کو کمال تک پہنچانے والی شخصیت امام حسین علیہ السلام ہے۔ قربانی کے کچھ احکام بھی ہیں، میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ قربانی جو شخص حج پر گیا ہوا ہے اس کے لیے واجب ہے، اور جو شخص حج پر نہیں ہے، جہاں بھی دنیا میں ہے، اس پر قربانی کرنا مستحب ہے، اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن جو شخص صاحب استطاعت ہے اس کے لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ قربانی لازمی کرے، اور حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر قرضہ لے کر قربانی کرنی پڑے تو قربانی کرو، کیونکہ قربانی کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ قربانی حاجی پر واجب ہے، غیر حاجی پر قربانی مستحب ہے۔ دوسرا نقطہ اس کے لیے یہ ہے کہ قربانی کے لیے پالتو جانور کا ہونا ضروری ہے، جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، جیسے ہرن ہے، باراسنگا ہے، یا جنگلی گائے بھینس ہوتی ہے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پالتو جو چیزیں ہیں جو گھر میں پالی جاتی ہیں، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری یا دمبا ہے، یا اس طرح کی چیزوں کی قربانی کرنی ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ ایک اہم فقہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی میں حصہ دار، ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ ایک قربانی میں 7 حصے کریں، 7 سے زیادہ نہ کریں، شرعی لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 7 حصے کریں، 70 حصے کریں، 100 حصے کریں، 5 حصے کریں، 1000 حصے ہی کیوں نہ کریں۔ بڑا جانور ہو، چھوٹا جانور ہو، ان میں آپ 1000 حصے بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر مثال کے طور پر بکری ہے، اس میں 100 بندے حصہ دار بن گئے ہیں، گوشت تو ظاہر ہے سب کو تقسیم نہیں ہو سکتا، لیکن ثواب اللہ سب کو دے گا، ثواب سب کو ملے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان جتنے بھی حصہ دار بنائے، اور کم بھی بنا سکتا ہے، 7 بھی بنا سکتا ہے، لیکن یہ ممانعت نہیں ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں بنا سکتا، جتنے حصہ دار بنائے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص قربانی کر رہا ہے تو سب سے پہلے نیت کرے کہ اے پروردگار، یہ قربانی تمام انبیاء کرام کی طرف سے، تمام انبیاء کرام کی طرف سے، یہ قربانی تمام ائمہ کرام کی طرف سے، ائمہ معصومین کی طرف سے، یہ قربانی تمام رسولوں کی طرف سے، یہ قربانی ہمارے تمام مرحومین کی طرف سے، اور میری طرف سے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ائمہ کا نام بھی اس قربانی میں شامل کرے، انبیاء کا نام بھی اس قربانی میں شامل کرے، اس کا ثواب اجر بڑھ جاتا ہے، اجر کم نہیں ہوتا۔ ایک اہم مسئلہ قربانی کے حوالے سے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ناقص جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی میں جو جانور آپ جس کو قربان کر رہے ہیں وہ سالم ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، جانور خسی نہ ہو، اور کوئی اس کے اندر عیب نہ ہو۔ لیکن اگر عیب دار جانور آپ کو مل گیا ہے اور نہیں ملا تو عیب دار جانور کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ایسا جانور خریدے جس میں عیب نہ ہو۔ ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے تو ایسی شے پیش کرے جو عیب دار نہیں ہے۔ اب جان بوجھ کے عیب دار جانور لے کر آیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، گناہ گار ہے یہ انسان۔ کوشش کرے بے عیب جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ وہ گوشت کے حوالے سے ہے۔ 3 حصے کیے جاتے ہیں، یہ 3 حصے کرنا بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے 3 حصے کرنا۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا، ایک اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، اور ایک اپنے گھر کے لیے رکھنا۔ آپ سارے کے سارے گوشت کو بھی غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، سارے کے سارے گوشت کو رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، سارے کے سارے گوشت کو اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر قربانی کر کے گوشت کو گھر میں رکھ لیا تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مستحق تک اس کا حق پہنچائیں جیسے دین نے انسان کو بتایا ہے۔ ایک اہم مسئلہ اس حوالے سے یہ بھی توجہ فرما لیں کہ قربانی کے گوشت کی جانور کی وہ چیزیں جو کھانا حرام ہیں، جن کو آپ نے نہیں کھانا، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ خون جو جب ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے ہوئے جو خون نکل گیا ہے وہ خون نجس ہے، اور اس کا استعمال کرنا کھانے میں اگر وہ گر گیا ہے تو کھانا بھی نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر گوشت جب آپ نے بنایا ہے اور گوشت کے اندر چند خون کے قطرے تھے، پہلے تو اس کو دھو لینا چاہیے، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر
گوشت میں سے چند قطرے سالن میں چلے گئے ہیں اور سالن پکنے کے بعد آپ کو لگا ہے کہ اس میں گوشت اب نہیں ہے، وہ مٹ گیا ہے اندر، پتہ نہیں چل رہا، تو کوئی حرج نہیں، وہ سالن بھی پاک ہے، آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اتنا خون ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ خون اس میں لگا ہوا ہے، تو وہ پھر سالن اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ عضو تناسل جانور کا ہے، یہ کھانا حرام ہے۔ اور خصیتین جو ہیں جانور کے، بعض لاہور میں اور ان علاقوں میں بڑے شوق سے وہ لوگ کھاتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کو کھانا۔ نجس نہیں ہے یہ، اگر خصیتین اگر جسم کے ساتھ ٹچ ہو گیا، نجس نہیں کیا اس نے آپ کو، لیکن اس کو کھانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ مقام پاخانہ والی نالی کو کھانے میں استعمال کرنا یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھانا۔ بچہ دانی ہے مادہ جانور کی، اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح مسانہ ہے، حرام مغز ہے، اسی طرح تلی ہے، اور اسی طرح پتا ہے، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں ان کو کھانا، یہ کھانا حرام ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔